اسرائیل نے پوری دنیا کو یہ یقین دلا رکھا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے محفوظ ملک ہے، اس کی سرحدیں اتنی مضبوط ہے کہ کوئی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کوئی پرندہ بھی اس کے دیش میں پر نہیں مار سکتا ہے، کوئی راکٹ اور میزائل اگر اس کی سرحدوں میں اس کی حدود میں آتا ہے تو فوراً ناکام ہو جاتا ہے، اس کی ٹیکنالوجی اتنی مضبوط ہے کہ وہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اور انٹیلیجنس دنیا میں سب سے آگے اور نمبر 1 ہے، لیکن ایک جھٹکے میں حماس اور اسرائیل نے اسرائیل کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے، اس کی طاقت کو ناکارہ اور ناکام بنا دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ حماس کے صرف 2 گھنٹہ کی فائرنگ میں پورے اسرائیل میں تباہی مچ گئی، قیامت برپا ہو گیا اور پورے دیش میں خوف کا عالم طاری ہے۔ اتنا بڑا حملہ حماس نے صرف 2 گھنٹے میں کیا کہ 300 اسرائیلی مارے گئے ہیں، اور یہ خود اسرائیل کے میڈیا ہاؤس کی رپورٹ ہے، الجزیرہ نے بھی شائع کیا ہے کہ حماس اور فلسطین کی طرف سے کیے گئے حملہ میں اب تک 300 اسرائیلیوں کی موت ہو چکی ہے، جس میں 30 سے زیادہ اسرائیل کے فوجی بھی شامل ہیں اور 2000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اسرائیل کا بہت بڑا اخبار ہے اسرائیل ٹائمز، اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ راکٹ داغنے کے علاوہ فلسطینی کارکنان مجاہدین اسرائیل کی سرحدوں میں داخل ہو گئے تھے، اور غزہ سے جو سرحدیں ملتی ہے جنوبی اسرائیل کی، وہاں پر یہ لوگ اسرائیل کے 24 کلومیٹر کے اندر آ گئے اور انہوں نے مختلف علاقوں کو خالی کرا لیا، کنٹرول حاصل کر لیا۔ 22 لوکیشن پر ان لوگوں نے حملہ کیا۔ اسرائیل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ 1948 سے جو سرحدیں چلی آ رہی تھی، 1948 میں جن علاقوں کا اسرائیل نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا، ان تمام علاقوں کو فلسطینیوں نے خالی کرا لیا ہے، اور اسرائیل کے 75 سالہ تاریخ میں اب تک کا یہ سب سے بڑا حملہ ہے، یا کہہ لیجئے کہ اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاہ دن ہے۔ یہ خود اسرائیلی کارکنان، میڈیا ہاؤس اور جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا حملہ اسرائیل پر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور اسی کے رد عمل میں نتنیاہو نے بکھلا کر فوراً حماس پر بھی، فلسطینیوں پر، غزہ پٹی پر حملہ شروع کر دیا۔ اور یہ جو رات گزری ہے وہ رات فلسطینیوں کے لیے، خاص طور پر غزہ پٹی والوں کے لیے بہت ہی خوفناک تھی، ہولناک تھی۔ لگاتار اسرائیل نے جنگی طیاروں سے حملہ کیا غزہ پٹی پر، اور کئی لمبی لمبی عمارتوں کو زمین دوز کر دیا ہے، جس میں الکلوک ٹاور کو بھی اسرائیلی جنگی طیاروں نے تباہ کر دیا ہے بم برسا کر، جس کے 11 فلور تھے اور بہت لمبی بلڈنگ وہاں کی تھی۔ اسی طرح ایک اور الوطن ٹاور تھا، اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا اسرائیل نے، کئی سارے گھروں کو تباہ کر دیا ہے، اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق 250 سے زیادہ فلسطینیوں کو بھی شہادت ہو چکی ہے، جس میں 30 سے زیادہ بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف حماس اور فلسطینیوں کے حملہ میں 300 اسرائیلیوں کی جو موت ہوئی ہے، اس میں ایک بھی بچہ کے مرنے کی کوئی خبر اب تک سامنے نہیں آئی ہے، نہ کسی ایک مہیلا کے مرنے کی خبر سامنے آئی ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ فلسطینی مجاہدین یا حماس کے ورکر اسرائیلی مہیلاؤں کو پناہ دے رہے ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے بچے کہیں پر آ جاتے ہیں تو ان کو وہ بچاتے ہیں اور ان کو نہیں مارتے ہیں، بلکہ اپنے لوگوں سے بھی ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی لڑائی ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، اور یہ سلسلہ ابھی آگے بھی چلے گا، کیونکہ بنجامن نتنیاہو نے رات ہی بڑی خوفناک دھمکی دی تھی فلسطینیوں کو، اور کہا تھا جتنے شہری غزہ پٹی میں رہتے ہیں وہ سب اس علاقہ کو خالی کر دیں، ہمارا حملہ جاری رہے گا، اور ہم حماس کو نیست و نابود کرنے تک حملہ جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کو امریکہ نے بھی کھل کر سپورٹ کر دیا ہے، مالی مدد بھی دی ہے، برطانیہ نے بھی کھل کر سپورٹ کیا ہے، انڈیا کا بھی سپورٹ ملا ہے، اس کے علاوہ یورپ کے اکثر ممالک کا سپورٹ مل رہا ہے اسرائیل کو۔ دوسری طرف فلسطین اور حماس کے مجاہدین تنہا لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ کچھ ممالک کا بیان آ رہا ہے بس ان کی حمایت میں، لیکن جنگ وہ تنہا حماس کے لوگ لڑ رہے ہیں۔ اس بیچ یہ خبر آ رہی ہے کہ حزب اللہ نے بھی حماس کا ساتھ دیا ہے اور نارتھ اسرائیل میں اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ حزب اللہ کی طرف سے کیے گئے حملہ میں 3 اسرائیلی آرمی کی موت ہو چکی ہے۔ رد عمل میں اسرائیل نے بھی لبنان پر حملہ کیا ہے، اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہم نے
حزب اللہ کے کمانڈر کو نشانہ بنایا ہے، لیکن حزب اللہ نے جب حملہ کیا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے اور برا وقت شروع ہو گیا ہے۔ الجزیرہ نے اسرائیل کے ایک جرنلسٹ کا بیان شائع کیا ہے، جس میں اسرائیلی جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ اگر حزب اللہ نے بھی حملہ جاری رکھا نارتھ اسرائیل پر تو یہ اسرائیل کی تاریخ کا سب سے خوفناک مرحلہ ہوگا، کیونکہ اسرائیل کو بیک وقت دو فرنٹ پر لڑنا ہوگا، ایک طرف حزب اللہ اور دوسری طرف حماس، اور یہ اسرائیل کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوگا۔ تو یہ وہاں کے خود تجزیہ کاروں کا کہنا ہے۔ لگاتار وہاں خوف کا ماحول جاری ہے، پورے ملک میں 48 گھنٹے کے لیے ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ ریزرو فوج کو نتنیاہو نے بلا لیا ہے، تمام شہریوں کو کہا گیا ہے کہ وہ حالت جنگ میں ہیں اور کسی بھی حالت کے لیے تیار رہیں، آفیسز بند کر دی گئی ہے۔ ایک رپورٹ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ان کی پارلیمنٹ میں ایک میٹنگ چل رہی تھی اس پورے واقعہ کو لے کر، تبھی اچانک ایک راکٹ آتا ہے اور جتنے ممبران پارلیمنٹ ہوتے ہیں وہ سب شیلٹر ہاؤس کی طرف جانے لگتے ہیں۔ تو پورے اسرائیل میں خوف کے عالم ہے اور پوری دنیا اسی پر حیران ہے کہ حماس، جس کو ایک دہشت گرد آرگنائزیشن کچھ لوگ مانتے ہیں، جس کے پاس کوئی ملک نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، اس حماس نے کہاں سے اتنا بڑا حملہ کر دیا کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ناکام ہو گئی ہے، اس کی انٹیلیجنس ناکام ہو گئی ہے، اس کی ٹیکنالوجی ناکام ہو گئی ہے، اس کی سرحدیں نہیں روک پائی فلسطینیوں کو، اور فلسطینی اسرائیل کی سرحد میں داخل ہو گئے اور اپنے پرانے علاقوں کو انہوں نے واپس لے لیا ہے۔ مڈل ایسٹ آئی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان اسرائیل کی سرحد میں داخل ہوتا ہے اور وہ روتا ہوا کہتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، ہماری زمین ہے، 1948 میں اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے ہم سے چھین لیا تھا، ہماری زمین پر قبضہ کر لیا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ ہم نے اسے واپس حاصل کر لیا ہے۔ اور ابھی تک 24 کلومیٹر کا یہ ایریا جنوبی اسرائیل کا جو 1948 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، فلسطینیوں نے اور حماس نے دوبارہ اس کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اسرائیل کی آرمی اس کو خالی کرانے میں ناکام ہے اور یہی بنجامن نتنیاہو کی بکھلاہٹ کی سب سے بڑی وجہ بنی ہوئی ہے۔ اس رپورٹ میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔